اب کارکنان کا تعلق 2-3 طرح کا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے تحریک کے ساتھ۔ سارے کارکن ایسے ہیں کہ وقت آنے پر اس مشن کے لیے جان دیتے ہیں، تن من دھن سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ ایسے کارکن کسی تحریک کو زندگی میں نصیب نہیں ہوئے۔ کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی تحریک کلیم نہیں کر سکتی صدیوں میں کہوں گا۔ پہلے تو چلو تنظیم اور تحریکوں کا کلچر نہیں تھا، اس صدی سے تو، پچھلی صدی سے تو کلچر ہے نا، 100 سال سے زائد عرصے سے۔ جب سے تحریکوں، تنظیموں اور جماعتوں کے قیام کا کلچر شروع ہوا ہے، اس کی مثال بہت کم ہوگی دنیا میں۔ میں اگر عرب اور عجم کو شامل کر لوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں بہت کم ہوگی کہ کسی جماعت کو اور قیادت کو اتنی قربانی دینے والے، تن من دھن لٹانے والے، اتنے وفادار اور اتنے جانثار کارکن نصیب ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک حصہ ہے۔ مگر اب اس کے دوسرے پہلو کو کبھی فراموش نہ کریں، وہ یہ کہ کسی جماعت کو ایسے جانثار وفادار کارکن کیوں نصیب نہیں ہوئے؟ اور جماعتیں بھی تو ہیں، تنظیمیں بھی تو ہیں، تحریکیں بھی تو ہیں، ان کی قیادتیں بھی ہیں، ان کے مرکز بھی ہیں، ان کا تنظیمی نظام بھی ہے۔ ان کو اتنی قربانیوں والے نصیب کیوں نہیں ہوئے کہ میری عدم موجودگی میں منہاج القرآن کے مرکز پر اور میرے گھر پر حملہ ہوتا ہے اور دفاع کرنے میں کھلی جان جاتی نظر آتی ہے، اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کر 12 گھنٹے دفاع کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں، کسی نے پشت پر گولی نہیں کھائی۔ اس کی مثال تاریخ میں کم ملے گی۔ ایسے ایمان کے لوگ، مضبوط لوگ صدیوں پہلے اور اوائل زمانوں میں ہوتے تھے، یا خال بعد کے زمانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ سوال یہ ہے، یہ جانثاری وفاداری کس طرح پیدا ہوئی؟ یہ یک طرفہ عمل نہیں ہوتا، 2 طرفہ ہوتا ہے۔ تحریک ان کی تربیت کرتی ہے، قیادت تربیت کرتی ہے، اور جب تحریک اور قیادت کا نام لیتے ہیں، ایک چیز کبھی نہ بھولیں کہ یہ کچھ لوگوں کا مغالطہ ہے، جب قیادت کا نام لیں اس پر جان قربان ہے، اور اس سے مراد صرف مجھے لے لیں، یا حسن بھائی کو، حسین بھائی کو بس ایک حد تک محدود کر لیں، اور اس کے بعد باقی اس قیادت کے تصور سے سب کچھ اگر جدا کر دیں، تو یہ درست سوچ نہیں ہے۔ میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اگر لاکھ چاہوں کہ کارکنوں سے اتنا پیار کروں، اتنی محبت کروں، ان کی اتنی پرورش کروں، اتنی تربیت کروں، ان کو اتنا پالوں، اس قابل بناؤں، روحانی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، اخلاقی طور پر، عملی طور پر ان کو اس قابل بناؤں، ساری راتیں، ساری زندگی، سارے سال، صحت، اپنا آرام، سب کچھ ان کے لیے تج کر دوں، حسن بھائی، حسین بھائی سارا کچھ کر دیں، لیکن جس کو آپ مرکز کہتے ہیں وہ مرکز اس لائن پہ کام نہ کر رہا ہو، تو ہمارا کیا ہوا کوئی فعل بھی کارکن تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم لاکھ محبت کر رہے ہوں گے، شفقت دے رہے ہوں گے، تربیت دے رہے ہوں گے، اور مرکز اگر اس کے ساتھ موافق نہ ہو تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی آگے کنوے نہیں ہوتا۔ تو جب قیادت کا نام لیتے ہیں اس میں مرکز کو شامل سمجھا کریں۔ قیادت مینز مرکز اس کا حصہ ہے، اور صرف مرکز نہیں، نیچے تک جو نظام الامر ہے، جس کو نظام امارت کہتے ہیں، ایک نظام قیادت ہے جو اوپر سے نیچے تک ایک کنوے ہوتا ہے، نائب صدور کے ذریعے، ناظم اعلیٰ کے ذریعے، نائب ناظمین اعلیٰ کے ذریعے، فورمز کے صدور کے ذریعے، وہ ویمن لیگ ہے، وہ یوتھ لیگ ہے، وہ ایم ایس ایم ہے، وہ تحریک منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ اور نائب ناظمین اعلیٰ ہیں، اور دیگر فورم کے ہیڈز ہیں، اور ان کے چینل سے وہ ساری محبتیں، شفقتیں، پیار، تربیت، نگرانی، وہ نفع بخش سب ان کے چینل سے آگے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ سارا قیادت ایک نظام کا نام ہے۔ قیادت اگر آپ قیادت کو میری ذات یا حسن بھائی اور حسین بھائی کی ذات 3 افراد کے اندر محدود کر کے رکھ دیں گے
تو تحریک کا کوئی مستقبل نہیں ہے پھر۔ قیادت نظام کو سمجھیں جو مجھ سے شروع ہو رہا ہے، اور ایک نظام کے مطابق یہ سب اولی الامر ہیں، اولی الامر کے نظام کے ذریعے نیچے تک جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس میں مختلف ملکوں میں، ضلعوں، تحصیلوں میں نیچے تک جو تنظیمات قائم ہوتی ہیں وہ بھی اسی نظام قیادت کا حصہ ہیں اور نظام امارت کا حصہ ہیں، اور اولی الامر کی اطاعت کے اس قاعدے کے تحت آتے ہیں۔ ان کا پالیسی پر اجرا کروانا وہ مرکز کی ہی پالیسی ہوتی ہے، اور مرکز سے مراد قیادت کی پالیسی ہوتی ہے، ان کے ذریعے جاتا ہے۔ تو ذہن میں یہ رکھیں کہ کچھ طبیعتیں ایسی ہیں کارکنان کی جن میں مرکز کے ساتھ، مشن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت کا تعلق غالب ہوتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بات جو دوسرا آدمی کہہ دے جو ان کے معیار محبت پہ پوری نہیں اترتی، ممکن ہے اس میں برائی نہ ہو، کوئی بدنیتی نہ ہو، وہ کسی اور اینگل سے کہہ رہا ہو، غلطی کر رہا ہو، چلو غلطی کر رہا ہو، یا ممکن ہے نیت میں غلطی نہ ہو، مگر وہ اس محبت کرنے والے کے معیار محبت کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتی، تو وہ دفاع کرتے ہیں اور وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت ایسی ہوتی، ان کے تعلق تحریک اور مشن اور قیادت اور مرکز اور پورے نظام کے ساتھ ان کا تعلق محبت کے ساتھ غالب ہوتا۔ یہ تعلق حبی ہے، یہ تعلق عشقی ہے، یہی تعلق عشقی ہے جو جانیں بھی دلوا دیتا ہے، قربانیاں بھی دیتا ہے، یہ دفاع بھی کرتا ہے۔ یہی تعلق عشقی ہے جو آپ نے 17 جون کو بھی دیکھا، یہی تعلق عشقی ہے جو محاصرے کے ایام میں بھی دیکھا، یہی تعلق عشقی اور تعلق حبی ہے جو آپ نے 30-31 اگست کی رات کو بھی دیکھا۔ ایسے لوگ بھی تھے نوجوان، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، یوتھ لیگ کے سابقہ صدور، MSM کے سابقہ صدور، تحریک منہاج القرآن، پیٹ اور فورمز کے، ویمن لیگ کے، پاکستان کے اندر باہر کے، جو موجودہ کوئی ذمہ داریوں پر بھی سال ہا سال سے نہیں تھے، مرکز کی ذمہ داریوں کے ساتھ انوالو بھی نہیں تھے، مگر پہلی صف میں سینے کھول کے اس رات اپنا دفاع کر رہے تھے۔ انہیں گولیوں کی فکر نہیں تھی، وہ سمجھ جائیں گے میری بات کون کون لوگ ہیں، میری آنکھوں کے سامنے۔ تو یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے تعلق حبی غالب رہتا ہے ہر وقت، یہ ایک کارکن ہے۔ ایک کارکن ایسا ہوتا ہے اس کے اندر تعلق محبت غالب ہونے کی بجائے تعلق متابعت غالب ہوتا ہے۔ محبت اور عشق کا وہ کیفیت جنون کی نہیں ہوتی، مگر اتباع کرتے ہیں۔ مرکز نے جو فیصلہ دے دیا اس کو ڈسپلن کے تحت قبول کرتے ہیں، اس کو چیلنج نہیں کرتے، اس سے اختلاف نہیں کرتے، اس کی کرید نہیں کرتے، اس کی ریزننگ میں نہیں جاتے، وہ ریزننگ استعمال کیے بغیر جسٹ سبمیشن کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ یہ کارکن دوسرے ایک ہوتے ہیں۔ تو تعلق کے محبت والے بھی جسٹ فالو کرتے ہیں، اور تعلق کے مطابعت والے بھی جسٹ فالو کرتے ہیں۔ یہ دونوں، یہ رشتے اس طرح کے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہی بتائے ہیں، یہ صحابہ کرام کے وقت سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں، امت کے ہر دور میں، اور آج بھی ہم اسی کا منظر دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو دو قسموں کے کارکن ہیں، جب مرکز کی کوئی میٹر ہوگا تو ان کا بیہیویئر اس میں ڈیفرنٹ ہوگا، یہ اس کو اور اینگل سے دیکھیں گے، اور اس پر کوئی طعن و تنقید ہوگی تو اور انداز کے ساتھ دفاع کریں گے۔ یہ دو کیٹیگریز الگ ہیں۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہ بھی مخلص کارکنان کی ہے، وہ بھی مشن کے فرزند ہیں، عظیم اثاثہ اور سرمایہ ہے، مگر ان کے تعلق میں تعقل غالب ہوتا ہے، فہم، تدبر، سوچنا، ریزننگ، انالیسز، تجزیہ۔ اب ان کی یہ ہر ایک کی الگ الگ طبیعتوں کے ساتھ اللہ پاک نے طبیعتیں ایسی بنائی ہیں، وہ ریزننگ کرتے ہیں، ہر چیز کی سبب جاننا چاہتے ہیں، اس کو میچ کرتے ہیں کہ وہ ریزننگ کے مطابق میچ کرتا ہے یا نہیں ہے۔ تو وہاں پھر وہ جو ریزننگ کرتے ہیں، جن کے تعلق میں تعقل غالب ہے، ان کی طبیعت میں مرکز بھی فیصلہ کرے تو انتقاد غالب ہوتا ہے، تنقید آ جاتی، اور جن کے تعلق میں محبت اور متابعت غالب ہے، وہ مرکز کے ہر فیصلے پر اعتماد آتا ہے ان کا۔ تو ایک رشتہ ایسا جو ہر صورت اعتماد پر قائم ہوتے ہیں، یہ بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، وہ پردہ ہٹا کر بیک گراؤنڈ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں کیا، کیا، کیوں، کیسے، وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں،
اور ایک یہ ہے کہ کیا کیوں کیسے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھ لیں جو تعقل غالب رکھتے ہیں طبیعتوں میں، یہ سوچنا غلط ہے کہ وہ محبت سے آ رہی ہیں. تعقل کا رشتہ رکھنے والوں کو بھی میں نے دھرنے کے ایام میں گولیوں کے سامنے لڑتے دیکھا ہے. ان کے اندر بھی محبت ہے، صدق ہے، اخلاص ہے، مگر ہر ایک کے مزاج الگ ہیں، سو ڈیل کرنے کا طریقہ جدا ہے. ہر ایک کی طبیعتیں الگ ہیں، سو کوئی سچویشن آ جائے تو بیہیو کرنے کا طریقہ جدا ہے. اس کے اندر پھر کوئی شیطان لوگ آ جاتے ہیں، وہ کارکن نہیں ہوتے، وہ شیاطین الجن والانس ہوتے ہیں. وہ تینوں کیٹیگریز کے کارکن نہیں ہوتے، نہ محبت والے، نہ متابعت والے، نہ تعقل والے. وہ کارکن نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتے ہیں. ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، ڈسٹرب لوگ ہوتے ہیں، بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. وہ سرے سے نظریاتی طور پہ کلیئر ہیڈڈ ہی نہیں ہیں، گو مگو ہیں، آدھے نہیں، یا باہر سے پلانٹڈ ہیں انتشار پیدا کرنے کے لیے، یا اپنا کسی کے ساتھ بغض اور عناد ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، اس کا انتقام ہوتا ہے. بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. یہ ایک اور چوتھی کیٹیگری ہے، وہ کارکن نہیں ہوتے مگر وہ آپ کی صفوں میں ہوتے ہیں. اب سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر کنٹرول تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ کا اگر فزیکل اجلاس ہو تو اس میں تو آپ کو پتہ، آئی ڈی چیک کر کے آئیڈینٹی آپ بٹھائیں گے، یہ ہے یہ نہیں ہے، یہ ممبر ہے یہ نہیں ہے، یہ رفیق ہے یہ نہیں ہے، کارکن ہے یہ نہیں، اس میں تو آپ چیک کر کے بٹھائیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ کی فیس بک عام ہے، آپ کے یوٹیوب چینل عام ہیں، آپ کے سارے اکاؤنٹس ٹولز عام ہیں، ہر شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے، فرینڈز عام بنتے ہیں، فالوور عام بنتے ہیں. اور وہ اس جنگ میں جب بدطینت لوگ، شیطان لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ گالی گلوچ کرتے ہیں. میں چونکہ بہت سو کے ناموں کو نہیں جانتا، آپ یوں سمجھیں جو چل رہی ہوتی ہے نا آپ کی فیس بک پہ، میں تو دیکھتا نہیں ہوں انلیس کہ مجھے کوئی ایسی سچویشن ہو کہ کوئی دکھا دے. اگر میں دیکھوں تو میں، آپ سمجھ لیں 98% بلکہ 99% بھی کہہ دوں تو میں ناموں سے واقف نہیں ہوتا، یا 98% مجھے پتہ نہیں ہوتا، کہ پہچان نہیں ہوتی. چونکہ میں سوشل ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے، ان میں ہر وقت انوالو نہیں ہوتا، تو میں اس لیے تعین نہیں کر سکتا کہ کون کارکن ہے اور کون نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی دنیا الگ ہے. یہ دورہ بخاری جب دروس بخاری ہوئے تو میں نے کئی دن واچ کیا، بڑے کم لوگوں کو پہچانتا تھا، لوگوں کے تبصرے آتے تھے بڑے خوبصورت، مگر اکثر کو نہیں پہچانتا تھا. یہ جو اسی طرح دیگر آپ کے پروگرام آف اینڈ آن ہوتے ہیں، جو کرونا وائرس کے دنوں میں اینگر کنٹرول پر دیے، میں نے اس کا فیڈ بیک دیکھا، بہت سے نام آتے تھے تو مجھے پتہ نہیں ہوتا پرسنلی کہ کون ہے. اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو اصولی طور پہ کہ 3 قسموں کے کارکنان ہیں، تینوں مخلص ہیں. ان کی طبیعتیں اور مزاج چونکہ جدا جدا ہیں، سو ان کا بیہیویئر، کسی سچویشن کو ڈیل کرنے کا انداز الگ الگ ہے، ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اس میں بھی کبھی کھٹ پٹ پھر شروع ہو جاتی ہے مزاجوں کے جدا ہونے کی وجہ سے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایک چوتھا گروپ شامل ہو جاتا ہے، وہ گالی گلوچ دے دیتا. ایک ہو گیا کسی کے خلاف ایکشن ہو گیا تو اس میں پھر وہ کبھی کوئی مرکز کا موافق بن کے گالی گلوچ کو داخل کر دیتا ہے، کبھی مرکز کے فیصلے کا مخالف بن کے تنقید کے پیرائے میں گالی گلوچ کو داخل کر دیتا ہے. ان کا مقصد ہے کہ شر ڈال دے، گالی گلوچ ڈالے، بےہودگی ڈالے، بدتمیزی ڈالے، بد تہذیبی ڈالے، ناشائستگی ڈالے تاکہ خرابی ہو. وہ جب آتی ہے تو باقی سارے ہی بشر ہیں نا، انسان ہیں، اولیاء تو نہیں ہیں. جب ایسی کوئی آدمی غلاظت ڈال دیتا ہے تو پھر اس غلاظت کے جواب میں پہلی جو زبان کوئی بہتر کسی کی تھی تو وہ خراب ہونے لگ جاتی، گدلی ہونے لگ جاتی. تو یہ بہت بڑا فتنہ بنتا ہے. اس فتنے سے حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی موافقت میں بات کر رہا ہو یا کوئی ریزننگ پوچھ رہا ہو، ہر کوئی اپنی حدود اور قیود میں رہے، دائرے سے باہر کوئی نہ جائے. اس زبان کو فالو کریں جو زبان آپ نے مجھ سے سیکھی ہے، جو مرکز سے سیکھی ہے. اس لب و لہجہ کو فالو کریں جس کی تربیت دی جاتی ہے. اس اسلوب سے بات کریں اور منہج سے جو اسلوب اور منہج آپ کو ہمیشہ سکھایا جاتا ہے، اس میں پھر خیر ہوگی. آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے،
وہ یہ کہ مرکز کے بارے میں جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ، مرکز کے ساتھ تعلق اعتقاد، اعتماد اور انتقاد ہر قسم کا رہتا ہے۔ جن کے اوپر محبت غالب ہے وہ تعلق اعتقاد کا رکھتے ہیں، تو مرکز کے خلاف کوئی بات کرے گا، تحریک اور تنظیم اور قیادت کے خلاف، وہ اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ان کے اعتقاد کو چیلنج کیا گیا۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو دشمن یا سازشی عناصر کسی وقت بھی تحریکوں اور جماعتوں کے اندر کو اس کے تباہ کر دیں۔ یہ حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں چونکہ اب تحریک منہاج القرآن کی بات کر رہا ہوں تو قدیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک اور صحابہ کرام کے طرز عمل کی مثال نہیں دے گا کہ کوئی غلطی سے ایک دوسرے کو جوڑ نہ دے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہی انسانی مزاج اور طبائع ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیفرنٹ ہوتی تھی، اور ان کا کنڈکٹ کرنا چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا تھا، اور ہر ایک کے طرز اور طریق سے دین کو، اللہ کے نبی کے مشن کو اور اس بڑی کاز کو ہر ایک کی طرف سے فائدہ پہنچتا تھا۔ ہر ایک کی ایک قدر و قیمت جو اعتقاد رکھ کے چلتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی معمولی سی بات بھی جس پر اتنا رد عمل نہیں چاہیے تھا، سپیس ہوتی ہے مگر وہ نہیں ہونے دیتے، گنجائش نہیں ہونے دیتے۔ ان کی اپروچ ہے، وہ کہتے ہیں اگر اتنی سی جگہ چھوٹی سی دے دیں گے سوراخ تو یہ پھاڑ پھاڑ کے اس کو بہت بڑا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اپروچ ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے، اور اس میں بھی خیر ہے۔ ایک اعتماد ہے، وہ اعتقاد کے لیول سے کم ہے، یہ محبت والے لوگ تھے۔ اعتقاد، مطابقت کرنے والے اعتماد پر چلتے ہیں، ان کا اعتماد قائم ہوتا ہے، لہٰذا وہ چیلنج نہیں کرتے مرکز کوئی فیصلہ کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، روٹین کے طریق کے مطابق نہیں ہوا، کوئی بڑا سبب ہوگا۔ جو عام پروسیجر ہوتے ہیں وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو اس کا کوئی سنگین بیک گراؤنڈ ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اعتقاد اور اعتماد از خود آپ کو شک کو بڑا کرنے سے بچا لیتا۔ اور انتقاد والے لوگ، میں نے کہا تیسرا طبقہ ہے جو تعقل سے سوچتے ہیں، وہ ہر چیز وہ قبول کرتے ہیں مشن کی ہر بات، مگر قبول کرنے سے پہلے وہ ریزننگ جاننا چاہتے ہیں، ایسا کیوں ہوگا، وہ کیوں سے کیسے اس کے ساتھ سوچتے ہیں۔ سو یہ لوگ اپنی رائے کے ذریعے مشن کو طاقت دیتے ہیں، یہ بھی مشن کے بڑے عظیم کارکن ہوتے ہیں۔ اگر ایسے افراد نہ ہوں تحریکوں میں تو پھر اس کے بعد علمی، فکری، تجزیاتی سطح نیچے گر جائے۔ یہ اہل الرائے ہوتے ہیں، ان کی انپٹ آتی ہے، یہ قیمتی اثاثہ بنتے ہیں تحریکوں کا۔ اگر اعتماد والے نہ ہوں تو تحریک کی یکجہتی اور اس کی قوت اندر کی ختم ہو جائے۔ اگر اعتقاد والے نہ ہوں تو کوئی بھی اندرونی بیرونی دشمن کسی وقت تحریک کا خاتمہ کر دے، حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تینوں کے الگ الگ رول ہیں، ان کا مجموعہ مل کے مجموعی تعلق کو استوار کرتا اور بہتر بناتا۔ اور مرکز میں یاد رکھ لیں، اگر کمیٹی ہے، انضباطی کمیٹی ہے، ایپلیٹ کمیٹی ہے، ڈسپلنری کمیٹی ہے، مرکز کے فیصلے کوئی ایک فرد واحد نہیں کرتا۔ یہ ہر کارکن اس بات کو سن لے اور سمجھ لے۔ بہت سے لوگ چونکہ واقف نہیں ہیں، میں نے بہت سے تبصرے دیکھے ہیں، لوگ ذاتی تعلق بنا لیتے ہیں، یہ شخص پسند تھا، اس کا دور پسند تھا، یہ تنظیم پسند ہے، اب یہ تنظیم چلی گئی، یہ پسند نہیں ہے۔ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر وہ پوری رائے مبالغہ پر مبنی قائم کر لیتے ہیں، اس میں ہر کوئی رگڑا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ناجائز ہے، انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ مرکز پہ فیصلے فرد واحد نہیں کرتا، پہلی بات۔ مرکز کے اوپر ایک پورا مشاورتی نظام ہے، کمیٹیاں ہیں، باڈیز ہیں، درجے ہیں، مجلسیں ہیں، ان کی اتھارٹیز اور پاورز کی تقسیم ہے، کہیں 3 رکنی، کہیں 5 ہیں، کہیں 7 ہیں، کہیں 10 ہیں، کہیں 14 ہیں، یہ مختلف سطحیں ہیں۔ جو چیز ہوتی ہے ڈسکس ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، پوری تحقیق ہوتی ہے، غور و خوض ہوتا ہے، تب جا کے ایک سسٹم کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، مثلا مرکز کے کچھ لوگوں سے ہی ناراض ہے، اس کو وہ رنجیدہ ہے، اس کو رنجش ہے، یا کسی کے ساتھ ذاتی دوستی تعلق ہے، تو ذاتی دوستی تعلق کی ترجیحات کو
ہم دینی، مشنری، تحریکی، فکری تعلق پر غالب رکھتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے، ہمارا پاکستانی کلچر ہے، انڈیا کا، بر صغیر کا، دنیا کا کلچر ہے. مرکز پر اگر یا اعتقاد رکھیں یا اعتماد رکھیں. انتقاد کو اتنا آگے نہ لے جائیں کہ یہ سمجھ لیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ مرکز پہ نااہل بیٹھے ہیں، فرد واحد فیصلے کر رہے ہیں. میرا نام لے کے کہیں کہ جب تک وہ تھے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اب وہ نہیں ہے براہ راست ڈیل کر رہے تو پتہ نہیں کوئی تباہی ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. تحریک پچھلے 5 برس میں ری اسٹیبل ہو کے اس مقام تک پہنچی ہے جس مقام تک تحریک کے اعداد و شمار پچھلے 35 برس میں کبھی نہیں گئے تھے. رفاقت پچھلے 2 سال کے اندر سے لے کے اب اپنی انتہائی مقام پر پہنچی ہے. رکنیت انتہائی مقام پر ہے. تحریکی سرگرمیاں آخری انتہائی مقام پر ہیں جو 35 سال میں اس مقام تک نہیں گئی تھی. زر رفاقت سب سے بڑا ہے، تنظیمی نیٹ ورک سب سے بڑا ہے، تنظیمات کا عدد سب سے بڑا ہے، رفاقت سب سے بڑی ہے، رکنیت سب سے بڑی ہے، منہاج القرآن کی بھی، یوتھ لیگ کی بھی، MSM کی بھی، ویمن لیگ کی. سرگرمیاں سب سے زیادہ بڑی ہیں، مرکز کے ساتھ ان کے رابطے سب سے زیادہ بڑے ہیں، نیٹ ورک فروغ آیا ہے، ایکٹیویٹیز زیادہ ہوئی ہیں، ہر نظامت زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہی ہے، پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوئی ہے. یہ سارا کون کر رہا ہے؟ مرکز کر رہا ہے. وہ پوری جو مرکز پر بیٹھی قیادت ہے یہ وہ کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا، کہہ دیا کہ فلاں لوگ ہیں، فلاں محکمے سے گھسا دیے گئے ہیں، کچھ فوجی آ گئے، کوئی یہ ہو گیا فلاں. ان چیزوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں. بڑی نامناسب باتیں. زبان ہے نا، نہ کسی کے قلم میں کوئی رکاوٹ ہے، جو چاہے لکھ دے، نہ زبان پہ رکاوٹ ہے. یہ اس میڈیا کے دور میں سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے. تو کبھی تبصرے کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ وفادار اور دوسرے کے شکو یہ کام نہیں کرتے. یہ بڑا مجرمانہ طرز عمل ہے. یہ آپ کی قیادت ہیں، یہ لوگ، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی خدمات ہیں اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ فرد واحد فیصلہ نہیں کرتا، ایک نظام کے تحت ہوتا ہے. تو اگر اس میٹر میں نے کمیٹی سے پوچھا ہے براہ راست، اب ساری معلومات لی، تو یہ اعتماد رکھا کریں کہ اگر اتنا بڑا فیصلہ کیا اور روٹین کے جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا اور غیر معمولی طریقہ اڈاپٹ کیا ڈائریکٹ بھیجنے کا، تو یقیناً یہ بھی آپشن ہے نا. سوچیں، ایک آپشن تو وہ ہے جو عام آدمی سوچ لیتا ہے کہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور تنقید پہ شروع ہو جائیں. کیا سوچ کے یہ دوسرا راستہ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ اگر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ پروسیجر کو نہیں اڈاپٹ کیا اور اسٹیٹ میں یہ فیصلہ کر دیا، تو یقیناً پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن ہوگی جس کو مرکز ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. پیچھے کوئی بڑا سنگین سبب ہوگا. یہ بھی سوچ کا ایک راستہ ہے. آپ بیٹھ کے اب میری گفتگو کے بعد سوچیں. ایک سوچ یہ ہے کہ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا، غلط کیا ہے، تنقید شروع کر دیں. یہ بھی ایک انداز ہے. مگر میں اس کے ساتھ سوچنے کا دوسرا انداز بھی دے رہا ہوں. کیا یہ سوچ کا انداز نہیں ہے، ذہن میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا فیصلہ اگر اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا، غیر معمولی طریقے سے کیا، تو پیچھے کوئی ریزن بھی غیر معمولی ہوگا. مرکز اس طرح کسی سے زیادتی نہیں کرتا، مرکز نا انصافی نہیں کرتا. یہ بھی ایک سوچ کا رخ ہے. ذرا اس کو بھی رکھ کے توڑ لیا کریں. آپ جب اس طرح سوچیں گے یقیناً جواب ملے گا پازیٹو یس میں. آپ ایک آدمی اگر سوچتے ہیں کہ ناانصافی جائز نہیں، تو پورے مرکز کی قیادت کس طرح ناانصافی کو جائز سمجھ سکتی ہے؟ جو اتنا بڑا مشن چلا رہے ہیں میری بہاف پر، اور تمام معاملات میں آپ کو پتہ ہے حسن بھائی حسین بھائی نہیں، دوروں پر تمام ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں. وہ سارے مرکز کو قائدین ہی چلا رہے ہیں نا. بیٹھ کے فورمز ہیں، پھر علماء کونسل کے فورمز ہیں، یہ سارے لوگ، پھر اس کے بعد ان کی کمیٹیز ہیں، پھر ان کے درجہ بدرجہ لوگ ہیں کنٹریبیوٹ کرنے والے سارے. اس طرح سب لوگوں کی امانت پہ شک ہوتا ہے، دیانت پہ شک ہوتا ہے، اہلیت پہ شک ہوتا ہے. اگر اس طرح شک ہر ایک پہ آپ کرنے لگ جائیں تو پھر اس تحریک سے وابستگی کا کوئی معنی نہیں ہے. اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اس نارمل پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا، تو ذرا ایک دوسرا رخ بھی سوچنے کا ہے کہ غیر معمولی کوئی ریزن ہوگا، بہت غیر معمولی.
کوئی سبب ایسا ہوگا جس کو مرکز منظر عام پہ نہیں لانا چاہتا. اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ بغیر تحقیقات کے ایک فیصلہ کر دیا ہوگا. یہ ظلم ہے. آپ توقع کرتے ہیں ہم اس مشن سے وابستہ رہ کر کہ مرکز کے قائدین ظلم کریں گے, ناانصافی کریں گے؟ یعنی آپ تنہا تو ناانصافی نہیں کر سکتے, مرکز کے ساری جو قائدین وہ کر سکتے ہیں. یعنی کیا طریقہ ہے سوچنے کا؟ وہ ناانصافی نہیں کر سکتے. انہوں نے پوری تحقیق کا حق ادا کیا ہوگا. اب کچھ اسباب ہوں گے, حکمت ہوگی, ریزن ہوگی کہ جہاں سے آپ پوچھ رہے ہیں تو کوئی بیان نہیں کر رہا آپ کا, اور اس تحقیقات کے نتائج میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس کو لب پر کوئی نہیں لا رہا, بیان نہیں کر رہا. وہ مرکز کی پالیسی ہوگی, حکمت ہوگی کہ وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں, اس کو بعض چیزوں کو مزید کریدنا نہیں چاہتے. اب ان کے پاس کوئی اور شاید چارہ نہ ہو کہ وہ اسٹیٹ اوے ایکشن لے لیں. یعنی یہ میں نے آپ کو سوچ کا دوسرا اینگل دیا, اور ایکچولی ایسا ہوتا ہے. مرکز کارکنان کو اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. جیسے کارکنان پیار کرتے ہیں نا, جان دیتے ہیں, مرکز بھی جان دیتا ہے, اولاد سے محبت کرتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے اس پوری تحریک میں 17 جون سے لے کے آنورڈ آج کے دن تک جو کچھ ہوا ہے. تو ڈسپلنری میجرز کبھی لینے پڑتے ہیں, اس کے پروسیجر کبھی نارمل ہوتے ہیں, کبھی اب نارمل